على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ بہت ہی بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ایک ایک لمحہ بہت ہی بڑا بابرکت ہے۔ اس مہینے میں ہم اللہ سے جتنا چاہیں مانگنے کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، کوئی اپنی پریشانی سے نجات مانگنے والا ہے کہ میں اس کی پریشانی سے نجات دوں، کوئی بخشش مانگنے والا ہے میں اس کو بخشش دوں۔ تو آج رمضان المبارک کا 18واں روزہ ہے، تو آج ذرا اس حوالے سے بات کرنی ہے کہ اب ہم نے اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ ہر چیز کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اسی طرح دعا کے بھی کچھ آداب ہیں۔ جب انسان نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہے، اپنا دامن پھیلانا ہے، تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنی پڑے گی، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا اس طرح بھی آدمی دعا مانگ سکتا ہے، یا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم المرسلین۔ اس طرح بھی اللہ رب العزت پر حمد و ثنا بھی ہو جائے گی، اور والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم المرسلین، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھی ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو میں نے دو جملے پڑھے ہیں، ان میں دو چیزیں شامل ہو گئی۔ دعا میں سب سے پہلے اللہ رب العزت پر حمد و ثنا بھیجنی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اور اس کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ اور جو اس کے بعد تیسرے نمبر پر چیز ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرنا ہے۔ جیسے اللہ نے ہمیں صحیح سلامت پیدا کیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ان کے اندر بینائی ہے، ان کے اندر دیکھنے کی قوت ہے، ان کے اندر بصیرت ہے، اس کا شکر ادا کرنا۔ اللہ نے کان دیے ہیں، کان صحیح طرح سنتے ہیں، صحیح طرح پہچانتے ہیں۔ زبان ہے، زبان بولتی ہے، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کا بھی شکر ادا کرنا۔ یعنی کہ پورا وجود صحیح سلامت ہے تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور دنیا کے اندر ہم جو نعمتیں استعمال کر رہے ہیں ان نعمتوں کو بھی اللہ کے ہاں ہم شکر ادا کریں۔ اور چوتھی چیز ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اب معافی یہ نہیں ہے بس زبان سے کہہ دیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس کو معافی نہیں کہتے۔ معافی کا مطلب یہ ہے کہ جو کلمات ہماری زبان سے ادا ہو رہے ہیں ان کلمات کا اثر ہمارے دل پر ہونا چاہیے۔ اب توبہ میں دو چیزیں داخل ہوتی ہیں، توبہ میں دو چیزیں داخل ہیں، ایک ہے استغفار اور ایک ہے توبہ۔ استغفار کا مطلب ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا کہ اے اللہ میں بے نمازی تھا،
میں اپنے بے نمازی ہونے پر میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اے اللہ میں شرابی تھا، میں اپنے شرابی ہونے سے شرمندہ ہوں اور میں آپ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگتا ہوں۔ یہ ہے استغفار، یعنی انسان جو گناہ کرتا ہے ان گناہوں کی اللہ کے ہاں معافی مانگنا، اس کو کہتے ہیں استغفار۔ اور جب ہم نے معافی مانگ لی ہے، معافی مانگنے کے بعد ان گناہوں سے رک جانا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ یعنی استغفار معافی مانگنا، اور توبہ کا مطلب ہے کہ انسان جو پہلے گناہ کرتا تھا ان گناہوں سے رک جانا۔ اگر انسان پہلے بے نمازی تھا تو اب جب اس نے اپنے بے نمازی ہونے کی اللہ سے معافی مانگ لی ہے تو اب آج کے بعد وہ اس گناہ کو نہیں کرے گا۔ اگر وہ زانی تھا، جب اس نے اپنے زنا والے گناہ کی اللہ سے معافی مانگ لی ہے تو اب دوبارہ وہ یہ زنا والا گناہ نہیں کرے گا۔ اگر وہ شراب پیتا تھا تو اپنے اس گناہ کی اس نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے تو اب وہ اس شراب کے قریب نہیں جائے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں دعا کی قبولیت کا ایک اور طریقہ اور فارمولہ بتایا گیا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دعا میں غیب کے لیے دعا مانگی گئی ہو، یعنی میں دعا مانگ رہا ہوں تو میں صرف اپنے لیے نہیں مانگتا، پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں میں ان سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگتا ہوں، ان کے لیے بھلائی مانگتا ہوں۔ تو جس دعا میں غیب انسان کے لیے جو اس دعا میں موجود نہیں ہے اس کے لیے دعا کی جائے گی تو وہ دعا زیادہ ہی قبول ہونے کے قریب ہوتی ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جب ہماری دعا میں یہ سارے آداب پائے جاتے ہیں تو ہم جب دعا مانگتے ہیں ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ مانگ کر ہم نے بس نہیں کرنی، ہم نے مسلسل یہ اللہ رب العزت سے دعا مانگتے رہنا ہے، کیونکہ اس کا بھی ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 میں باب الدعاء میں فصل ثانی میں دعا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ دعا کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ دعا کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں جس طرح اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اسی طرح ہی اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے جس طرح دعا مانگتا ہے اس طرح دعا تو قبول نہیں ہوتی، لیکن اس دعا کے بدلے میں اس سے مصیبتوں کو، مصائب کو، آزمائشوں کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، نہ ہی دنیا میں اس کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے اور نہ ہی اس دعا کے بدلے میں اس سے کوئی مصیبت دور کر دی جاتی ہے، بلکہ اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ اور جب اس آدمی کو اس کی دعا کا اجر جب آخرت میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ کاش میری دنیا کے اندر کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، مجھے آخرت میں ہی میری سب دعاؤں کا اجر دیا جاتا۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اگر ہمیں بظاہر علم نہیں ہوتا کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے تو ہمیں اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ سے اور زیادہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے جو دعا مانگتا ہے، مجھ سے جو سوال کرتا رہتا ہے وہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے۔ جو انسان دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو فرشتے سفارش کرتے ہیں، اے اللہ یہ بندہ بار بار آپ سے مانگ رہا ہے، آپ اس کی دعا قبول کیوں نہیں فرماتے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا مانگنا اتنا پسند آ گیا ہے، مجھے اس کا مانگنا اتنا زیادہ پسند آیا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے اور زیادہ مانگے تاکہ میں اس کو اپنے اور زیادہ قریب کروں۔ تو ہم جب اللہ سے دعا مانگے، اگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں اس دعا کا بدلہ دنیا میں نہیں ملے گا تو آخرت میں تو انشاءاللہ ضرور ملے گا۔
تو دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ کہا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو پورا صحیح طرح سنیں، اور سننے کے بعد ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور کوئی سوال وغیرہ ہو تو وہ آپ کمنٹس میں آ کر آپ ہم سے سوال بھی کر سکتے ہیں، اور آپ ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی آپ ہی کے ذریعے سے دین کو سیکھنے والے بنیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔